میرا نام زین شہزاد اتاری ہے، لئی سے عرض گزار ہوں۔ ایک سوال عرض ہے کہ اسلامی بہنیں نماز پڑھ کے جائے نماز کے اوپر سے تھوڑا سا فولڈ کر لیتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فولڈ نہ کیا جائے، یعنی جائے نماز سیدھا ہو تو شیطان جائے نماز پر نماز پڑھتا ہے، یعنی وہ اپنی عبادت کرتا ہے۔ تو اس طرح عقیدہ رکھنا کیسا، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ شیطان تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، تو خود کیا نماز پڑھے گا؟ کیا کہتے ہیں یہ؟ ایسے ہی قرآن کھلا ہوتا ہے، ہاں، بند کر دو، جگہ آپ قرآن نہیں پڑھ رہے تو بند کر دو، ورنہ شیطان قرآن پڑھتا ہے۔ تو یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان کا کام تلاوت سے روکنا ہے، نماز سے روکنا ہے، نہ کہ شیطان تلاوت کرے، نہ یہ شیطان کا کام نہیں ہے عبادت کرے۔ یعنی شیطان نے اپنے آپ کو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر کمر بستہ کر لیا ہے کہ عبادت اور شیطان یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اب یہ جو جیسے چادر بچھی ہے یا جائے نماز بچھی ہے اور ہم نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، تو اب جائے نماز کو بچھا نہ رہنے دیں کہ شیطان اس کو استعمال کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز بچھی ہوئی ہے اور اس پہ کوئی بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے تو اس کو شیطان استعمال کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کتابوں میں موجود ہے، تو اب اس کو لپیٹ دینے سے شیطانی اثر سے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ جائے نماز ہو یا نارمل ہم نے چادر بچھائی ہے، کسی جیسے نارمل گھروں میں چادر بیٹھنے کے لیے بچھائی جاتی ہے، اب کوئی بھی نہیں بیٹھا تو اس کو طے کر کے رکھ دیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ چیز بلا وجہ، اس میں ایک دوسری بات یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جائے نماز بچھی ہو تو کمرے میں سے ایک اس جگہ سے کوئی آئے گا، جائے نماز کے اوپر سے پاؤں رکھتا ہوا آئے گا جائے گا، تو اس طرح پاؤں کے غیر مناسب نشانات، ڈسٹ، مٹی، گیلا کی تو کچھ بھی چیز جائے نماز پہ آتی رہے گی، جس کی وجہ سے جائے نماز میں بو بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ بھلے وہ ناپاک نہیں ہوگی لیکن وہ دھبے پڑتے رہیں گے۔ تو اس وجہ سے بھی جب نماز کے لیے ایک پاک صاف چیز ہمیں استعمال کرنی چاہیے، تو جائے نماز کی حفاظت بھی ہے ایک طرح سے، اس کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو یوں اس کو فولڈ کر کے اور جائے نماز رکھنے کی جو گھروں میں مناسب جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر اس کو رکھ دیں۔ ایسی تلاوت قرآن کے دوران اس میں یہ اس میں پھر پورا فولڈ ہے نا، پورا فولڈ کر کے رکھنا ہے نا، یعنی یہ تصور تو پھر ہی غلط ہے نا کہ ایک کونا صرف فولڈ کر دو، تھوڑا سا فولڈ کر کے وہ تو پھر ایسے ہی پھیلا رہے گا جائے نماز۔ تو اصل چیز تو یہی ہے کہ مٹی سے بچانا ہے، گرد سے بچانا ہے، گرد غبار سے بچایا جائے، اور بلا وجہ ایک چیز پھیلی بھی ہو اور اس کو استعمال بھی نہ کیا جا رہا ہو تو پھر وہ ایک شیطان کے اثرات اس میں کچھ نہ کچھ، شیطان اب کس طرح استعمال کرے گا، نماز تو نہیں پڑھے گا لیکن اب وہ کس طرح استعمال کرے گا، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اس جائے نماز کو گندا کر دیا جائے، لوگوں کو، بچے چھوٹے گندے پاؤں اس کے اوپر سے لے کے جائیں گے آئیں گے، تو اس طرح پھر وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ بچے نے جو پاؤں رکھا تھا یہ پاک تھا کہ ناپاک تھا، تو وسوسوں کی ایک طویل دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بچوں کے پاؤں، نارمل بچے نے پاؤں رکھا تو اس کو ہم ناپاک نہیں کہیں۔ اچھا، بعض گھروں میں تو پورا اہتمام ہوتا ہے، یعنی یہ ہم عام بات کر رہے ہیں کہ جن کے ایک کمرے دو کمرے ہیں تو وہاں پہ یا لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں بعض ایسی جگہیں گھر میں خاص کی ہوئی ہے، نماز کے لیے الگ سے جائے نماز بچھے ہوئے ہیں، 2-3 جائے نماز بچھے ہوئے ہیں، بعض اوقات ایک پڑھ رہا ہے تو دوسرے بھی بچے پڑھ لیتے ہیں، خواتین پڑھ لیتی ہیں مل کر، اور ایک نماز ہے، نماز کے بعد دوسری نماز کا بھی، تو وہاں کسی کا عام ایسا آنا جانا بھی نہیں، تو اب بچھا ہوا ہے، یہ قالین بچھا ہوا تو کوئی حرج پیچھے رہنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ادب۔ اب جیسے قالین فولڈ کرنے کا اس کا نہیں کہا جائے، جو جائے نماز کو فولڈ کرنا آسان بھی ہے، ایک مناسب جگہ رکھنا اس کو ممکن بھی ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔